یہ بہت بڑا میزار تھا۔ یہاں پر ہر وقت زائرین کا رش لگا رہتا تھا۔ لوگ یہاں پر منتیں مانتے اور جب ان کی منتیں پوری ہوتیں تو وہ یہاں آ کر اپنی منتیں پوری کرتے۔ لیکن یہ مزار صرف منتیں ماننے اور زیارت کرنے والے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہاں پر کچھ میرے جیسے لوگ بھی موجود تھے جو بے سہارا ہو کر اس چھت کو اپنے سر کا سایہ سمجھنے لگے اور یہاں آ کے رہنے لگتے تھے۔ جس طرح آج میرا کوئی نہیں تھا، گھر سے نکالے ہوئے مجھے آج 2 ہفتے گزر چکے تھے، ابھی بھی میرا دل شدت درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنوں کے کیے گئے اس سلوک پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گھر کی اور گھر والوں کی یاد بہت آ رہی تھی۔ ہاں، انہی بے حس اپنوں کی جنہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میری ٹانگ پر چوٹ تھی، میں چلنے سے قاصر تھا، لیکن پھر بھی ایک لاٹھی کے سہارے میں ادھر سے ادھر چل رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تر ہو چکی تھی، نہ جانے کیوں آج پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل کر رہا تھا۔ میں اسی میزار کے سرہانے بیٹھ کر کافی دیر تک تسبیح پر اللہ کا نام پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے قرآن مجید کھولا اور پھر 2-3 بار سورہ یاسین پڑھی۔ ابھی بھی میرا دل کو سکون نہیں ملا تھا۔ میں نے خاموشی سے قرآن مجید بند کر کے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ ابھی بھی مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں نے اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اب میری سسکیاں چھوٹنے لگی تھی۔ نہ جانے میں کتنی ہی دیر روتا رہا۔ میں تو وہ مرد تھا جو بڑا ہی مضبوط تھا، جس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ نکلے تھے، جس سے اس کے سارے خاندان والے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کے فیصلے کے آگے کسی اور کا فیصلہ آنا چلتا تھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا تھا، سبھی لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان میں صرف ایک فالتو انسان تھا جو نہ چل سکتا تھا، نہ اپنا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ یعنی جب تک میں ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر لادے پھرتا رہا تب تک میں ہر کسی کو اچھا لگا، لیکن جب ذرا سا میں بوجھ بنا تو سبھی نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں۔ گھر والوں کی بے حسی بار بار مجھے رلا دیتی تھی۔ آج بھی میں شدت سے رویا تھا۔ ابھی میں اپنے منہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رو ہی رہا تھا کہ مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کچھ شناسائی سی لگی تھی۔ اس نے شاید کچھ صدقے کے پیسے میرے سامنے رکھے تھے۔ میں بھی تو سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھا جو یہاں کے ملنگ پہنا کرتے ہیں۔ میں نے بھی خود کو یہاں کا ملنگ کہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے جو بھی یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آتا وہ ہم ملنگوں کو کچھ نہ کچھ دے کر چلا جاتا تھا۔ لیکن میں نے آج تک کسی سے ذرا سے بھی پیسے نہ لیے تھے۔ میں بس اسی مزار پر رہنا چاہتا تھا جہاں مجھے 2 وقت کی روٹی لنگر کے طور پر مل رہی تھی۔ اس کے علاوہ میری ضرورتیں ختم ہو چکی تھیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ جو بھی مجھے کچھ پیسے دینے کے لیے میری طرف بڑھتا، میں انہیں بس یہی کہہ دیتا کہ کسی ضرورت مند کو دے دیجئے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ آج بھی شاید کسی نے مجھے پیسے دینے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جس نے اپنا سارا چہرہ ایک نقاب میں ڈھک رکھا تھا، سوائے اس کی آنکھوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں، یا شاید میں نے اسے کہیں پہلے دیکھ رکھا ہے۔ کچھ دیر تک میں اسے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں کی نمی میری بینائی کو دھندلا رہی تھی، لیکن شاید وہ مجھے پہچان چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ سے وہ 100 کا نوٹ گر پڑا تھا جو وہ مجھے دینے آئی تھی، شاید صدقے کے طور پر۔ میں نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور اس کی طرف دیکھا۔ اب اس کی بار سامنے کا منظر مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بار سر اٹھا کر دیکھا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا، شاید میری زندگی ایک بار پھر سے پلٹا کھانے والی تھی۔ میں عمیر اصغر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ہمارے بابا ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ہمارا گھرانہ بہت ہی غریب تھا۔ ماں باپ میرے دونوں ہی ان پڑھ تھے۔ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے
باپ کو کوئی ڈھنگ کا کام بھی نہ ملا تھا۔ پہلے تو وہ مزدوری کرتے تھے، لیکن پھر یہاں پر ایک فیکٹری لگی اور اس فیکٹری میں انہیں جاب مل گئی تھی۔ اس فیکٹری میں ویسے بھی لوگوں کی اشد ضرورت تھی اور وہاں پر ان پڑھ لوگوں کو بھی لگایا جانے لگا، تو میرے باپ کو بھی وہاں پر نوکری کرنے کے لیے دیتی گئی۔ وہاں پر نوکری کرنے کے بعد گھر کا گزارا اچھے طریقے کے ساتھ چلنے لگا تھا، لیکن یہ گھر کا گزارا ابھی تک چلتا۔ سال کے اختتام پر ایک اور بچہ ان کی سلامی دینے کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ میں سب سے بڑا تھا۔ اس وقت میری عمر محض 15 سال تھی۔ جب ہمیں یہ خبر ملی کہ فیکٹری میں بابا کی طبیعت اچانک سے خراب ہو چکی ہے اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے، میں اپنی ماں کو لیتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد جب ہمیں یہ خبر ملی کہ ان کی طبیعت کوئی خراب نہیں ہوئی تھی، بلکہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے وہ مشین میں کچھ لے گئے تھے، ان کا آدھا حصہ مشین میں آنے کی وجہ سے کچلا گیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں مرنے سے پہلے ہی ہسپتال کے اندر پہنچا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ لمحہ ہمارے لیے سب سے کٹھن لمحہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی موجود تھے۔ اسی لمحے، جس لمحے مجھے باپ کی فوتگی کی اطلاع ملی، مجھے اپنے بہن بھائیوں کا خیال آنے لگا۔ میرا باپ تو چل بسا تھا، اب ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ کئی سوچوں اور فکروں نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ بابا کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد خاندان کے کچھ بوڑھے بزرگوں نے میرے سر پر دستار باندھی اور میرے سر پر ایک ذمہ داری کا بوجھ لا دیا گیا، جو سر سے ہوتا ہوا کندھوں اور سارے جسم تک تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں جو پڑھ لکھ رہا تھا، اب اچانک سے ذمہ داریوں کے بوجھ تولے ایسا دبا تھا کہ اب پڑھائی کہیں چھوٹ کر رہ گئی تھی۔ پڑھائی کا وہ خواب بس خواب بن کر ہی رہ گیا تھا۔ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے میں نے فیکٹری کے مالک سے بات کی، تو فیکٹری کے مالک نے میری عمر چھوٹے ہوتے ہوئے مجھے کام پر رکھنے سے منع کر دیا۔ کچھ بونس وغیرہ اور ابا کی تنخواہ ملی تو گھر کا گزارا کچھ عرصے کے لیے اچھے طریقے سے چل گیا۔ اس عرصے میں میں اپنے لیے اپنی نوکری کو ڈھونڈنے لگا۔ نوکری تو مجھے نہ ملی، لیکن ہاں، ایک ٹھیکیدار کے پاس مجھے کام ضرور مل گیا تھا۔ وہ ٹھیکیدار وہی تھا جو ابا کو اکثر کام دیا کرتا تھا۔ فیکٹری میں لگنے سے پہلے ابا اسی ٹھیکیدار کے پاس کام کرتے تھے۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے ابا کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے مجھے کام پر رکھ لیا۔ عمر بہت چھوٹی تھی، اسی وجہ سے اس نے مجھے بہت ہی آسان کام میرے ذمے لگا دیے تھے۔ کبھی وہ مجھے کہتا کہ اینٹیں ریڑھی میں بھر دو، کبھی وہ مجھے کہتا کہ ریت وغیرہ ریڑھی پر لاد لاؤ، بس اتنا سا کام بتاتا اور مجھے مزدوری کے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ ماں بھی اب لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانجنے لگی تھی، لیکن گھر کے افراد اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے کہ اماں کی تنخواہ اور میرے مہینے کی مزدوری مل کر بھی گھر کا خرچہ پورا نہ کر پاتی تھی۔ مجھے اب آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا تھا کہ ابا نے کتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر سنبھال رکھی تھی، مجھ سے تو یہ 2 دن بھی سنبھالے نہیں جا رہی۔ اب میں چھپ چھپ کر روتا اور اپنے باپ کو یاد کرتا رہتا۔ ایک بار جب میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا تو میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر کہا تھا کہ بیٹا، مرد نہیں روتے، جو مرد روتا ہے اسے بزدل سمجھا جاتا ہے، اسے مرد نہیں کہا جاتا۔ اور اس بات کو میں نے اپنے پلے سے باندھا اور دوبارہ میں نے کسی کے سامنے اپنے آنسو نہ نکالے تھے، بس تنہائی میں روتا اور پھر چپ ہو جاتا۔ کچھ سمجھ نہ آتا، پھر گھر کا خرچ کیسے چلاؤں، ایسا کیا کروں کہ بہن بھائیوں کو پڑھا بھی سکوں۔ اب تو بہن بھائی گھر پر بیٹھ گئے تھے کیونکہ ان کی فیس ادا نہیں ہو پا رہی تھی۔ گھر کا کرایہ بھی میرے سر پر چڑھ چکا تھا، مالک مکان بھی میرے سر کو کھانے لگے تھے۔
کہ ہمارا کرایہ ادا کرو، بجلی کا بل اور گیس کا بل، سب کچھ میری سمجھ سے بالا تر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ جانے بابا اکیلی جان ہو کر یہ سارا بوجھ کیسے اٹھا رہے تھے۔ آج میرے کندھوں پر پڑی تھی تو مجھے سمجھ آیا تھا کہ یہ سب کچھ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آج دل کر رہا تھا کہ جا کر بابا کے پیروں میں بیٹھ جاؤں اور ان سے کہوں کہ آپ واقعی جنت کے دروازے تھے۔ آپ نے کبھی بھی ہمیں یہ نہ جتایا تھا کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد آج میں کتنا مشکل میں پڑ چکا ہوں۔ لیکن آج بابا کے پیروں میں بیٹھنے کے لیے ہی بابا ہی موجود نہیں تھے تو کیا کرتا۔ ایک بار پھر سے میں نے اپنے گھر کی لائٹ آف کی اور وہاں پر میں رونے بیٹھ گیا۔ بابا کو گزرے ہوئے اب 1 سال ہونے والا تھا۔ میرے بہن بھائیوں کی پڑھائیوں کا بھی 1 سال ضائع ہو چکا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد میری ملاقات ایک سعودی میں رہنے والے دوست سے ہوئی، جس کا باپ سعودی عرب میں رہتا تھا اور وہاں پر رہ کے کام کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے پیچھے اپنا سارا خاندان بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ میرے دوست نے جاتے ہوئے مجھے اپنا نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لینا۔ اچانک سوچ بچار کرنے کے بعد میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس سے بات کر لوں۔ میں نے جلدی سے اپنی کتابیں کھولیں، اس نمبر کو دیکھا، اپنے بابا کے موبائل سے اس نمبر کو ڈائل کیا تو وہ بند جا رہا تھا۔ آخر کار سوچ سوچ کر تھک چکا تھا، خیال آیا کہ اس نمبر پر واٹس ایپ بھی ہو سکتا ہے۔ واٹس ایپ پر رابطہ کیا تو دوست کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اسے اپنے بارے میں ساری بات سے میں نے آگاہ کر دیا۔ میری بات سن لینے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے باپ سے بات کرتا ہوں تمہارے لیے، یہاں پر کوئی کام ہوگا تو ہم ضرور تمہیں انفارم کر دیں گے۔ میرے دل کو اب کچھ سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ بس ماں سے جا کر یہ کہا کہ تم دعا کرو اور میرے جانے کا بندوبست کر لو۔ بہت جلد ہی میں سعودیہ چلا جاؤں گا اور پھر وہاں سے کما کر تمہارے لیے پیسے بھیجوں گا۔ ماں پہلے تو نہ مانی، لیکن پھر اس کے بعد میں نے ضد کی تو میری ضد کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ 2 ہفتے بعد میرے دوست کا مجھے جواب موصول ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے اپنے باپ سے بات کر لی، اس کے باپ نے اس کے لیے کوئی نوکری بھی ڈھونڈ لی ہے۔ میں نے وہیں سے مجھ سے ویزا بھیجا اور پھر مجھے سعودیہ بلوا لیا۔ میں اپنے دوست کی سپورٹ پر سعودیہ گیا۔ کچھ عرصہ تو وہ یوں ہوتا رہا کہ وہاں پر مجھے جو تنخواہ ملتی اس میں سے آدھی تنخواہ وہ کٹ کر دیتے، کیونکہ میرے آنے جانے کا جو خرچہ ہوا تھا وہ بھی میرے اسی باس نے ہی ادا کرنا تھا، اور پھر جب اپنی سیلری میں سے آدھی آدھی کاٹ کر اسے وہ سارا خرچہ دینا تھا۔ چنانچہ 6 مہینے تک تو میری تنخواہ مسلسل ہر دفعہ ایسے ہی کٹتی رہی، لیکن پھر 6 مہینے بعد مجھے پوری تنخواہ ملنے لگی تو وہ تنخواہ میں نے اپنی ماں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ گزرتے گئے۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ سب مجھے کال کر کے میری خیریت دریافت کرتے رہتے۔ بہن بھائیوں سے بھی بات ہوتی تھی، وہ اچھے اسکولوں میں اب تعلیم حاصل کرنے لگتے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا خواب مکمل ہو رہا ہے۔ میں اب روز محشر اپنے باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا کہ میں نے اس کے جانے کے بعد اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نہیں نبھائی۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں نے خود کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا باپ سمجھ کر ان کے لیے محنت کرنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ اب یہاں سعودی عرب میں آنے کے بعد سارا دن تھک ہار کر کام کرنے کے بعد بھی میں راتوں کو اوور ٹائم لگا لیتا تھا، اور پھر میں چاہتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں، اتنا پیسہ کماؤں کہ میرے گھر والوں کو کسی چیز کا محتاج نہ ہونا پڑے، اور میں جو بھی کماتا وہ گھر پر بھیج دیتا۔ بہن بھائی مجھ سے
اکثر کال پر بات کرتے، مجھے اپنے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بھجوانے کا کہہ دیتے۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ چیزیں ابھی بھجوا دیتا، اپنے پاس بس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہی پیسے رکھتا اور باقی تمام تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ پر بھجوا دیتا۔ کافی عرصہ تو یوں ہی چلتا رہا۔ یہاں رہتے رہتے مجھے 7 سال گزر گئے تھے۔ 7 سال بعد میں نے ایک روز اپنی ماں کو کال کی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے بھائی کا رشتہ کرنا ہے، میں نے اس کے لیے لڑکی دیکھ رکھی ہے، تم بتاؤ کہ اس کا اس جگہ پر رشتہ کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ اس بات پر میں نے کچھ معلومات لی اور پھر ماں سے کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر رشتہ کر سکتی ہے۔ میری مرضی جاننے کے بعد 2-3 ہفتے بعد میرے بھائی کی شادی رکھ دی گئی۔ میں اپنے بھائی کی شادی کا سن کر خوش تو تھا، لیکن مجھے اپنے اندر بہت خالی پن محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں سب سے بڑا تھا۔ 7 سال سے یہاں محنت بھی کر رہا تھا اور مشقت بھی کر رہا تھا۔ کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرے بیوی ہو، میرے بچے ہوں، میری بیوی جو میرے دکھ درد کی ساتھی ہو۔ جب میں اپنے گھر میں قدم رکھوں تو اسے دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جائے، لیکن ذمہ داریاں اس قدر تھیں کہ اپنی خواہشوں کو میں نے اپنے اندر ہی دبا دیا۔ اب ہم اور یہی سوچا کہ بہن بھائیوں کی تعلیم تو مکمل ہو گئی، اب ان کی شادیاں بھی ہو جائیں، تب میں بھی شادی کروں گا، کیونکہ میری عمر اب بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ چھوٹی عمر سے مجھ پر ذمہ داریوں کا بہت بڑا بوجھ پڑ گیا۔ بابا کی شادی پر جاننے کے لیے اپنی ماں سے بات کی تو مجھ سے کہنے لگی، ارے بیٹا یہاں آ کر کیا کرو بات، ان 3 مہینے تو یہاں پر رک جاؤ گے، وہ 3 مہینے وہاں پر رک کر کچھ کام کر لو گے تو تمہاری بہنوں کا جہیز اچھے طریقے سے بن جائے گا، بہت سارے پیسے آ جائیں گے، باقی تمہارے بھائی کی شادی ہم لائیو ویڈیو کال پر تمہیں دکھاتے رہیں گے۔ باقی اس بات پر میں نے سر جھکا کر اماں کی بات کو تسلیم کر لیا اور پھر خاموشی سے اپنے بھائی جان کی شادی کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی شادی کے ہر ایونٹ کی ویڈیو مجھ تک لائیو پہنچتی رہی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھاگ کر جاؤں اور اپنے بھائی کو سینے سے لگا لوں۔ یہ میرا چھوٹا بھائی تھا جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ آج اسی کی شادی پر ہی میں موجود نہیں تھا۔ خیر دن گزرنے لگے، میں نے اماں سے شکوہ کیا تو کہنے لگی کہ بہن کی شادی پر آ جانا، اور اس پر میں نے اب جو پیسے بھیجنا شروع کیے تھے ان میں سے کچھ پیسے میں نے اپنی بہن کے جہیز کے لیے بھی دینا شروع کر دیے تھے۔ ماں کو کہتا کہ اتنے پیسے چھوٹی کے جہیز کے لیے رکھتی رہو، اس کا جہیز مکمل ہوگا تو اسے بھی بیاہ دیں گے۔ ماں اس بات پر نہال ہو جاتی اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دے کر فون کو بند کر دیتی۔ میں اب یہاں پر مزید کام کرنے لگا تھا۔ میں نے 1-2 نوکریاں اور بھی ڈھونڈ لی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اپنے فرائض سے سبق دوش ہو جاؤں، تاکہ پھر ایک بار پھر سے واپس اپنے پاکستان چلا جاؤں۔ کئی بار میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میرے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھ لو، میری پہلے شادی کر دو، پھر اس کے بعد میں تمہیں پیسے بھیجتا رہوں گا، بہن بھائیوں کی شادی کرتی جانا۔ لیکن ماں نے کہا تھا، بیٹا اگر تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہاری فیملی ہو جائے گی، پھر تم اپنی فیملی کا خرچہ چلاؤ گے یا اپنے بہن بھائیوں کا؟ بیٹا دیکھو، میں تمہاری چھوٹی بہن بھائیوں کا فرض ادا کر دوں، اس کے بعد تمہارے لیے میں چاند سی دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ ماں کی اس بات پر میں خاموش ہو جاتا۔ ویسے بھی بہن بھائیوں کی ذمہ داری میں نے اٹھا رکھی تھی، انہیں بھی تو اب میں نے مکمل کرنا تھا، ان کا میرے علاوہ تھا ہی کون؟ میں نہ کرتا تو ان کی ذمہ داریوں کو پورا کون کرتا؟ اس لیے میں نے خاموشی سے اب اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا تھا۔ 2 جگہوں پر میں نے نوکریاں کرنا شروع کر دیا تاکہ جلد سے جلد اپنی چھوٹی بہنوں کا بھی جہیز بنا دوں اور انہیں بھی اپنے گھر کا کر دوں۔ 4 سال مزید گزر گئے۔
اب 4 سال بعد چھوٹی بہن کا جہیز تیار ہو چکا تھا۔ اس کی خبر میری ماں نے مجھے دی تو میں خوش ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے لیے رشتے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں، میں خود لڑکے کو دیکھوں گا، دیکھ بھال کر چھوٹی کی شادی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ارے بیٹا تم آؤ گے تو 2-3 مہینے یہاں پر رک جاؤ گے، ان 2-3 مہینوں میں چھوٹی بہن کے لیے کچھ جہیز تیار کر لیتے ہیں۔ اس بہن کی تو شادی ہو گئی ہے، اب ایک چھوٹی ہی رہتی ہے، بس اسی کی شادی ہو جائے تو پھر آرام سے گھر آ جانا۔ تمہارے لیے بھی میں نے ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے۔ ماں کی اس بات پر میں خاموش ہو گیا۔ بس ویڈیو کال پر ہی مجھے لڑکے کے گھر والوں سے ملا دیا گیا اور پھر بہن کی شادی کرا دی گئی۔ اس کی تصویریں اور ویڈیوز مجھ تک پہنچتی رہیں، لیکن میں دل ہی دل میں روتا رہا، کیونکہ میں خود تو اپنی بہن کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکا تھا، میں جو اس کے باپ کی جگہ پر بن چکا تھا، اور اس کے لیے جہیز بنانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور اس کی شادی کے لیے میں نے یہاں سے کتنے پیسے بھیجے تھے۔ میں نے اپنا اتنا سکون خراب کیا تھا، اور آج میں اس بہن کی شادی پر ہی گھر پر موجود نہیں تھا۔ کیسی میری قسمت تھی، اپنے گھر والوں سے دور تھا، پردیس سے تھک چکا تھا، جانا چاہتا تھا لیکن ماں ہمیشہ روک دیتی تھی، اس لیے اس بار بھی میں خاموش ہو گیا۔ اب سب سے چھوٹی بہن کے لیے اس کا جہیز بنانا تھا، اس کے لیے بھی میں نے پیسے جمع کرنے تھے، اس کے لیے بھی میں 3-4 سال ایسے ہی پیسے بھیجتا رہا۔ 3-4 سال بعد میری ماں نے اس کی بھی شادی کر دی، اور پھر اس کے بعد میری ماں نے مجھ سے کہا مجھے عمرے پر جانا ہے۔ ماں کے لیے عمرے کے پیسے ایک ایک کر کے میں جوڑنے لگا۔ بہت جلد میں نے اپنی ماں کو عمرے پر بھی بھیج دیا۔ اب مجھے یوں لگا جیسے میرے سر سے سارا بوجھ اتر چکا ہو۔ چھوٹے بھائی کی بھی بہت اچھی نوکری لگ چکی تھی، اب میں مکمل طور پر پرسکون تھا۔ میں نے اپنے تمام تر فرائض بھی مکمل کر لیے تھے۔ اب خود کو اتنا ہلکا سا محسوس کر رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے ہوا کے جھونکے سے بھی میں اڑ جاؤں گا۔ اب میں اپنی شادی کے لیے کچھ پیسے جوڑنے لگا تھا۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے ان پیسوں میں سے میری ماں نے کچھ پیسے میری شادی کے لیے جوڑ رکھے ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی ارے نہیں بیٹا، وہ تو بس گھر کے اخراجات ہی پورے ہوتے تھے، اور تمہاری بہنوں کی جہیزی پوری ہوتی تھی، تمہاری شادی کا میں کہاں سے ارینج کرتی؟ اب تم جب کماؤ گے تو تمہاری شادی کے لیے ہی میں رکھ چھوڑوں گی۔ خوشی خوشی میں کمانے لگا۔ میری ماں بھی عمرہ کر کے آ گئی تھی۔ بہت اچھے طریقے سے میری زندگی میں سب کچھ چل رہا تھا۔ ایک روز میرا وہی دوست جس کی وجہ سے میں سعودیہ آیا تھا میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ باتوں باتوں میں نے اسے بتایا کہ میرے سارے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، امی نے عمرہ بھی ادا کر لیا، میں اب واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں، تو پھر بھی مجھے امی روک دیتی ہیں۔ میرا دوست کچھ ڈر کر خاموش رہا، پھر اس نے مجھ سے ایسی بات کہی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا یار ہم پردیسیوں کی زندگی ایسے ہوتی ہے، لوگ ہمیں پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم پیسے کماتے جائیں، کسی ایک انسان کی زندگی مشین کی طرح گزرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی زندگی تو سنور رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید تمہاری امی بھی یہی سوچ رہی ہیں کہ تمہاری وجہ سے باقی سب کی زندگی سنور رہی ہے، اس وجہ سے وہ بھی خود غرض ہو گئے ہیں، تمہیں واپس آنے نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا نہیں، میری امی ایسی نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، لیکن وہ بھی سچ کہتی ہیں کہ اگر میری شادی ہو گئی تو ہو سکتا ہے میری بیوی مجھے اپنے بہن بھائیوں سے دور کر لے اور ان کے فرائض ادا کرنے نہ دے، لیکن اب تو میں نے اپنے سارے فرائض ادا کر لیے،
میں چاہتا ہوں کہ میں شادی کر لوں، میں بہت تھک گیا ہوں اور میں واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہوں۔ میں سب سے دور رہ کے خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا ہوں۔ اگر کچھ سال مزید گزر گئے تو شاید مجھے کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا۔ میں بھی چاہتا ہوں میرا گھر بار ہو، میرے بیوی بچے ہوں۔ تب مجھے میرے دوست نے کہا کہ یار، تمہیں اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ تم سب کو بتائے بغیر پاکستان چلے جاؤ اور سرپرائز دو۔ مجھے اپنے دوست کی یہ تجویز بہت اچھی لگی۔ میں سب کے چہرے پر وہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا جو مجھے اچانک دیکھ کر ان کے چہروں پر نمودار ہوتی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سب کو سرپرائز دینے کا موقع ہی نہیں آیا، اور زندگی نے میرے ساتھ ایک ایسا مذاق کیا کہ میں خود سرپرائز ہو گیا۔ ایک روز وہ آیا جو میری زندگی میں سب سے مشکل دور پیدا کرنے والا تھا۔ اس روز میں اپنی جاب پر جا رہا تھا جب راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ میں میری ایک ٹانگ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ میری ٹانگ اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اب میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ یہاں پر جہاں میں نوکری کرتا تھا، دونوں نوکریوں سے مجھے نکال دیا گیا کیونکہ وہاں کافی بھاگ دوڑ والا کام تھا، اور اب میں پہلے کی طرح بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا تھا۔ شاید مجھے ریکور ہونے میں کافی مہینے یا سال 2 سال لگ جاتے۔ اس وجہ سے میری نوکری میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ میں بہت زیادہ اداس تھا، میرا دل تو بجھ کے رہ گیا۔ جب زندگی کے اچھے دن شروع ہوئے تو مجھے زندگی نے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب جب میری زندگی جینے کا وقت آ گیا تھا تو میں معذور بن کے رہ گیا تھا۔ جو دوست یہاں پر بن چکے تھے، ان لوگوں نے مجھے ہمت دی، ان لوگوں نے میرا حوصلہ بلند کیا، میرا بہت زیادہ خیال رکھا، اور مجھے پاکستان واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور میں پاکستان آ گیا۔ پاکستان مجھے آنے کے لیے یہاں پر میرے خاندان کے لوگ پہنچے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے مجھے ویل چیئر پر دیکھا تو سب کے چہروں پر اداسی چھا گئی تھی۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے سب میرے دکھ میں دکھی ہو گئے ہیں۔ گھر آیا تو سب نے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ مجھے سمجھ نہ آئی تھی کہ یہ گھر والوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کیوں نہ کی۔ انہی بہن بھائیوں کی خاطر ہی تو میں پردیس گیا تھا، اسی ماں کی مشکلات دیکھ کر ہی تو میں نے پردیسی اختیار کی تھی تاکہ میں اپنی ماں کو عیش کروا سکوں۔ کچھ سمجھ نہ آیا تھا کہ آخر گھر والوں کے چہروں پر تبدیلی کیسے آ چکی ہے۔ انہیں لگتا تھا شاید میں ان کے لیے پیسے لے کر آیا ہوں گا، لیکن میں تو خود چلنے پھرنے سے بہت زیادہ قاصر ہو چکا تھا۔ ٹانگ مکمل طور پر میری خراب ہو چکی تھی، اسے اب جلد ہی آپریشن کی ضرورت تھی۔ آپریشن کے لیے میں نے کچھ جو پیسے اپنے پاس جوڑ رکھے تھے، میں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر اپنے گھر والوں سے کہوں گا کہ میرا آپریشن کروا دیں، لیکن گھر والوں کے یہ حالات دیکھ کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ پہلے کچھ دن تو میری ماں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، لیکن پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا سب کچھ جیسے معمول پر آتا گیا۔ بہانے بہانے سے کہتی رہتی کہ میری عمر نہیں ہے کہ اب میں تم لوگوں کی خدمت کروں، میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے، میں خود بیمار ہوں۔ اور ماں کی یہ باتیں سن کر میں شرمندہ ہو جاتا تھا، اور مجھے سمجھ آتا گیا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے ساری زندگی میں نے باہر گزار کر اس گھر کو پرایا کر دیا، جس گھر کی دیواریں مضبوط کرنے کے لیے میں نے پردیس اختیار کیا تھا۔ وہی گھر میرے لیے انجان بن چکا تھا۔ بہنیں بھی مجھ سے ملنے نہ آئی تھی، بس 1-2 بار آئی تھی اور پھر واپس آ گئی۔ تو انہوں نے کال پر بھی میرا حال نہ پوچھا۔ چھوٹا بھائی صبح سویرے نوکری پر جاتا اور رات گئے تک دوڑ کے واپس آتا۔ سب کے بدلے ہوئے رویے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں جو سوچ کر آیا تھا میرے گھر والے مجھ پر واری قربان جائیں گے، میرا بہت خیال رکھیں گے، ان کی آنکھوں میں میری قدر ہوگی، میں نے ان پر احسان تو نہیں کیا، ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا، لیکن اتنا مجھے یقین تھا
کہ وہ میرے احسان مند ہوں گے، ان کو میری تکلیفوں کا، میرے دکھوں کا، میری پردیس کی قید کا احساس ہوگا۔ کہاں سے ہو؟ وہ مجھے کہیں گے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید اس وقت ہم کہیں محنت مزدوری کر رہے ہوتے، کیونکہ پڑھائی تو ان کی اسی وقت رک چکی تھی۔ لیکن انسان کیا کیا نہیں سوچتا، ہوتا اس کے برعکس ہے۔ مجھے پیر میں بہت زیادہ درد تھا۔ میں نے بھائی کو دوائیوں کی لسٹ تھمائی اور اسے کہا کہ میرے لیے دوائیاں لیتے آنا۔ تو بھائی نے لسٹ لے کر اپنی جیب میں ڈال دیا اور میں نے دیکھا میرے بھائی کا موڈ خراب ہو گیا اور میں 2 دن درد سے کافی زیادہ تڑپتا رہا۔ بھائی کا میں انتظار کرتا رہا لیکن وہ میری دوائیاں نہیں لایا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ آج ہی بھابھی شاپنگ پر گئی تھی اور ان کے ہاتھ میں بہت سارا سامان موجود تھا۔ میرا دل دکھ سے بھر آیا۔ میرے پاس پیسے تو پڑے تھے لیکن میں ان سب کو آزمانا چاہتا تھا جو میرے مشکل وقت میں مجھ سے منہ موڑ کر بیٹھے تھے۔ میرا بھائی جو کبھی کبھار آ کر میرے ساتھ بیٹھتا تھا، کبھی کبھی آ کر مجھ سے حال چال پوچھ لیا کرتا تھا، لیکن جو ہی 10 دن گزرے تھے اس نے بھی آنا بند کر دیا تھا۔ اب اس گھر والوں پر میں مکمل طور پر ایک بوجھ بن چکا تھا۔ ماں سمیت بہن بھائیوں پر بھی میں بوجھ بن چکا تھا۔ یہ کیسا وقت تھا! انہیں یہی سب تھے جو بھوکے مر رہے تھے اور انہی کے لیے ہی میں نے خود کو اتنا ذلیل کیا اور راتوں کی نیند میں نے خراب کر لی اور دن کا سکون بھی نصیب نہیں ہوا۔ لیکن آج یہ لوگ مجھ سے اتنا بیگانے ہو چکے تھے۔ ایک روز میں لاٹھی کے سہارے اٹھا۔ اس روز مجھے یوں لگا جیسے آج میں چل سکتا ہوں۔ میں پانی لینے کے لیے ماں کی طرف رخ کرتا رہا، بھائی کی طرف، لیکن کسی نے مجھے پانی نہ دیا۔ آخر کار ایک لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے میں ویل چیئر سے اٹھا اور پانی بھرنے کے لیے آگے بڑھا تو نیچے گر گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دن میرے لیے سب سے کٹھن دن ثابت ہوگا۔ اسی وقت میری بھابھی اندر داخل ہوئی۔ اس نے مجھ پر بہتان لگا دیا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط حرکت کی۔ بھائی کی بات مجھے شروع میں تو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب سمجھ آ گئی تو میرے سر پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بھابھی اس قسم کی گھٹیا سازش بھی کر سکتی ہے، اور سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے سگے خونی رشتے میری بھابھی کو سچا سمجھ رہے تھے اور مجھے غلط سمجھ رہے تھے۔ میرا بھائی باہر آیا تو اس نے مجھے ویل چیئر سے نیچے ہی گرا دیا۔ بھابھی جو اپنا دوپٹہ ایک سائیڈ پر رکھ چکی تھی، مکمل طور پر اس بات کے لیے وہ تو تیار ہی کھڑی تھی کہ وہ مجھے آج الزام لگوا کر اس گھر سے باہر کر دے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بھائی نے مجھے الزام لگا کر اس گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں اپنی بے گناہی کا یقین ان سب کو دلاتا رہا، ان سب کو قسمیں دیتا رہا، روتا رہا، لیکن میرے بھائی اور میرے گھر والوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس نے میری ویل چیئر پر بہر پھینک دی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ویل چیئر پر بیٹھا اور روتے ہوئے برستی بارش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ چلتا چلتا میں ایک میزار کے سامنے آ چکا تھا۔ یہ میزار ہمارے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ یہاں پر کچھ زائرین رہا کرتے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ میری سر کا سائبان بن سکتی ہے۔ میں میزار پر جانے لگا تھا کہ کسی نے مجھے کہا، زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں صاحب؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے میری ویل چیئر گھسیٹنا شروع کر دی اور پھر مجھے اسی میزار پر لا کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد تو میں اسی میزار پر بیٹھنے لگا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے ہمیشہ تر رہتی تھیں۔ کبھی کبھی لاٹھی کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرتا اور چلتا رہتا، کبھی کبھی اپنی ویل چیئر پر بھی بیٹھ جاتا۔ میزار کے سرہانے بیٹھ کر اپنے غم، اپنا دکھڑا بس خود سے ہی سناتا رہتا اور روتا رہتا۔ اکثر اوقات میں بس تسبیح کے دانے پر اللہ تعالیٰ کا نام جپتا رہتا۔
آج نہ جانے کیوں دل بہت دکھی تھا۔ آج رونے بیٹھا تو کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ ایک نقاب پوش لڑکی تھی۔ جب میں نے آنکھیں صاف کر کے اسے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی لڑکی تھی جسے جوانی کی عمر میں پسند کرنے لگا تھا، لیکن پھر اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہوئے میں تو سعودی عرب چلا گیا تھا۔ وہ بھی غریب تھی، میں اس سے شادی بھی نہ کر سکتا تھا، اور اس وقت میری شادی کی عمر بھی نہیں تھی۔ لیکن جب مجھے شادی کا خیال آیا تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، لیکن مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اس لیے میں نے اس کے خیال کو اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ حالانکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ میں نے سعودیہ جانے سے پہلے اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں جب بھی پاکستان واپس آؤں گا اس سے شادی کروں گا۔ پھر میرے سر پہ اس قدر ذمہ داریاں آ گئیں اور اس قدر بوجھ بڑھ گیا کہ مجھے سوچنے کی بھی فرصت نہ ملی، اور میں اپنے جھمیلوں میں گم ہو گیا۔ سعودیہ میں دن رات کام کر کر کے بستر پر آ کر لیٹتا تھا تو اسی وقت مجھے نیند آ جاتی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنا تک بھی یاد نہ رہا، اور جب ایک دو بار خیال آیا تو میں نے سوچا اس کے گھر والوں نے ضرور اس کی شادی کہیں اور کر دی ہوگی، اور وہ بھی مجھے بھول چکی تھی، کیونکہ اتنی جلدی تو میں پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا اور کیا نہیں، اس کے بعد تو میں واپس پاکستان آیا ہی نہ تھا۔ اور ایک بار میری بہن نے فون پر سرسری سا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ رقیہ کی شادی ہو گئی ہے۔ تب مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن میں جانتا تھا وہ لڑکی ذات ہے، میرے آسرے پر وہ اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتی۔ آج جب میں پاکستان آیا تو 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ آج مزار پر میری اس سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ ایک دم سے میرے ساتھ بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم جانتے ہو آج تک میں نے تمہیں اپنے دل سے نہیں نکالا۔ تمہاری بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے آج تک شادی نہیں کی۔ میرا بوڑھا باپ ہے جس کی ہڈیاں بہت کمزور ہو چکی ہیں، مجھ سے روزانہ منتیں کرتا رہتا ہے کہ بیٹا پلیز شادی کر لو، لیکن میں آج بھی ان سے یہی کہتی ہوں کہ میں نے کسی سے وعدہ کر رکھا تھا۔ مجھے آج بھی یقین تھا کہ تم ضرور میرے پاس آؤ گے اور تم مجھے ضرور ملو گے، لیکن اس حالت میں تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھے دیکھا اور میں روتے ہوئے اسے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ میری اس بات کو سنتے ہوئے اس نے میری آنکھیں صاف کی اور کہا، بس آج کے بعد تم رونا مت، میں اب تمہارے پاس آ چکی ہوں۔ میں تمہارا انتظار کرتی رہی تھی اور کرتی رہی ہوں، آج تک میں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ تمہاری بہن نے ضرور تم سے غلط بیانی کی ہوگی، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ تم پاکستان واپس آؤ۔ میں کئی بار تمہاری بہن سے تمہارے آنے کے بارے میں پوچھتی تھی، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اور تم بھی مجھے پسند کرتے ہو، اس وجہ سے اس نے جھوٹ بولا۔ پھر ہم لوگ بھی وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور دوبارہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ رقیہ کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میرے گھر والے اس قدر خود غرض ہو چکے تھے کہ اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچتے تھے، میرے بارے میں ایک بار بھی ان لوگوں نے نہیں سوچا تھا، اور وہ ہر دفعہ ہی مجھ سے غلط بیانی کرتے کہ رقیہ نے شادی کر لی، تاکہ میں رقیہ کی آس پر پاکستان واپس نہ آ جاؤں۔ خیر اب تو سب کے اصلی چہرے میرے سامنے آ گئے، اور میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنی جوانی کے خوبصورت سال میرے انتظار میں ضائع کر لیے تھے، لیکن اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ کوئی تو ایسا شخص تھا جو مجھ سے اب بھی محبت کرتا تھا، میرے انتظار میں بیٹھا تھا،
اور جسے میرے معذور ہونے سے یا در بدر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رقیہ بولتی جا رہی تھی، میں اسے سن رہا تھا۔ میرے باپ بھی میرے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ابھی تک زندہ ہے۔ میں اس مزار پر ہر جمعرات کو منت ماننے آتی ہوں۔ پچھلی 2 جمعرات پر میں نہ آ سکی، لیکن اس جمعرات پر آئی ہوں۔ میں نے آج تیسرا دیا جلایا ہے، اور دیکھو تیسرے دیے پر ہی مجھے تم مل چکے ہو۔ چلو اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے مجھے ویل چیئر پر بٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ اس کا باپ بہت بیمار تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، یہ اس کا وہی باپ تھا جو تندرست، توانا، غصے کا تیز ہوتا تھا، جسے دیکھ کر ہی مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن آج اس نے میرے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا تھا۔ اس نے اسی وقت کہا کہ نکاح کا بندوبست کرو، اور میں نے بھی اسی وقت نکاح کا بندوبست کر دیا۔ ہم دونوں کا نکاح ہوا۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھے ہوئے تھے، وہ پیسے نکال کر میں نے اپنی بیوی کو دیے اور اسے کہا کہ میرا علاج اور اپنے باپ کا علاج ان پیسوں سے کرواؤ۔ وہ پیسے اتنے تو تھے کہ ان سے میرا آپریشن بھی ہو سکتا تھا، اور میرے سسر کا بھی ان پیسوں سے علاج ممکن تھا۔ اس نے خوشی خوشی میرا اور اپنے باپ کا علاج کروانے کی حامی بھری، اور پھر دوسرے ہی دن ہم دونوں کا علاج شروع ہو گیا۔ اب میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں، اور میں اپنی محنت سے ایک کپڑے کی دکان بھی بنا چکا ہوں۔ اسی پر ہی کھڑے ہو کر میں نے اپنا کپڑا بیچتا ہوں۔ خدا نے مجھے نئی زندگی دی اور بیوی کی صورت میں مجھے سکھ دیا۔ یہ صحیح تھا جس میں ساری عمر میرا انتظار کیا، اس بات کو صابر کر دیا کہ واقعی میں سچے پیار ختم نہیں ہوتے۔ سچا پیار آج بھی دنیا میں موجود ہے، جو ایک دوسرے کے لیے انتظار ضرور کرتے ہیں، اور وہ مجھے مل چکی، اور اس کے لیے میں خدا کا شکر جتنا بھی ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میرے گھر والوں کا کیا ہوا اور کیا نہیں، اب میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے میری زندگی پوری کر دی۔ لیکن اہم مجھ پر ایک حقیقت کا آشکار بھی ہوا کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا سکون برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے ہوں یا غیر، ہر کوئی ہماری خدمات، ہماری قربانیاں بھول ہی جاتا ہے اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، اور یہ بات مجھ پر واضح ہو چکی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی انسان کو کبھی اکیلا تنہا تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے میری ماں کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہوں۔ میں ان کو غلط نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اپنے باقی سارے اولاد کی زندگی سنوارنا چاہتی تھی، اور ان کی مجبوری تھی کہ وہ اپنی ایک اولاد کی خوشیاں قربان کر رہی تھی۔ جب میں کمزور ہو کے دوبارہ اپنے گھر گیا تو میری ماں نے دیکھا کہ اب وہ اپنے چھوٹے بیٹوں کے سہارے پر ہے، اور جب میری بھابھی نے مجھ پر تہمت لگایا تو میری ماں خاموش کھڑی رہی، لیکن میں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ شاید میری ماں کی مجبوریاں رہی ہوں گی جو وہ خاموش تھی، کیونکہ میں تو اب چلنے پھرنے سے بہت زیادہ قاصر تھا، اور میری ماں اس عمر میں در بدر نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے چھوٹے بیٹوں کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ دیکھا جائے تو ہر انسان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن پردیس کی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ پردیس ایک قید کی طرح ہے جس سے انسان ختم ہو جاتا ہے۔